جو لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی جان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی عمر میں اضافہ کرتی ہے، جو آپ کے رزق میں، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اولاد میں اضافہ کرتی ہے، آپ کو ہدایت کے راستے پر رکھتی ہے۔ اس لیے صدقہ ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو مال کا صدقہ کرے، اور اگر مال نہیں ہے تو پھر زبان کو خوبصورت طریقے سے استعمال کر کے الفاظوں کا صدقہ کرے۔ بڑی عجب بات ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی تمہارے لیے صدقہ ثابت ہو سکتے، بلکہ قرآن مجید نے بھی فرمایا ایک وہ صدقہ ہے اس کا ریٹرن تم اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ ایک وہ صدقہ ہے کہ جس پر تم صدقہ کرتے ہو پھر اس پر احسان جتلا کر اس کو اپنا نوکر بنانے کی کوشش کرتے ہو، اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ قول معروف، ایک اچھا لفظ، اچھی گفتگو اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذا ہو، تکلیف ہو۔ اگر آپ کسی کو صدقہ کر کے اس پر احسان جتلاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا فیاض اور سخی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایذا ہے، یہ صدقہ لینے والے کو ایذا دے رہے ہیں۔ صدقہ دینے والا صدقہ نہیں کر رہا بلکہ صدقے کی صورت میں اس مستحق کی عزت خراب کر کے اس کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ قول معروف، اچھی گفتگو، چند بھلائی کے الفاظ، چند محبت کے الفاظ، ٹھارس بندھانے کے الفاظ، دلجوئی کے الفاظ اس صدقے سے بہتر ہیں جس صدقے میں ایذا ہو، تکلیف ہو، سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جس سے لینے والے کی۔ اس لیے کہا گیا کہ صدقہ اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ صدقہ کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسا صدقہ کرو۔ ایذا، اگر تکلیف اگر آپ نے کسی کو پہنچانی ہے تو پھر آپ صدقہ نہیں کر رہے، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ قرآن مجید یوں ہی فرماتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ قول معروف، اچھی گفتگو، دل جوئی اور ڈھارس بندھانے کی گفتگو اس غریب کے ساتھ تم کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم صدقہ کر کے اس پر احسان جتلاؤ یا ڈیمانسٹریٹ کرو اپنے صدقے کو کہ میں اس کو صدقہ دے رہا ہوں۔ یہ الیکشنز کا سیزن ہے، دیکھتے جائیے کہ آپ کو کس طرح یہ پولیٹیشنز ٹرکوں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ غریبوں میں آٹا تقسیم کرتے ہیں، دالیں تقسیم کرتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو فیاض بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، جو لوگوں کو اپنے آپ کو سخی ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی ایگو ہے، خودداری ہے، اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صدقہ نہیں ہے، وہ تکلیف ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دے کے صدقہ کریں۔ حق یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ تمہارا صدقہ کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ پہنچے۔ کیا وہ عظیم لوگ تھے جو صدقات و خیرات کرتے تھے، رات کی تاریکی میں اپنے چہرے کو چھپا کر لوگوں کو دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس نے صدقہ کیا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا صدقہ
جس صدقے کے پیچھے اذا اور تکلیف نہ ہو، وہ صدقہ تمہارے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اچھا صدقہ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔